سندھ کے پہاڑوں میں ایک جگہ ہے گورکھ ہلز. لوگ اسے سندھ کا مری کہتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں رات گزار چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی ہوا میں صرف ٹھنڈک نہیں، کچھ اور بھی ہے. یہ کہانی 2008 کی ہے. کراچی سے 4 دوست ایڈونچر کے لیے نکلے: سلمان، فہد، جنید اور دانش. انہوں نے پلان بنایا کہ ویکینڈ پر کیمپنگ کریں گے، ڈرون شاٹس لیں گے اور یوٹیوب ولاگ بنائیں گے. رات تک وہ گورکھ ہلز پہنچ گئے. ٹھنڈی ہوا، نیلی دھند اور نیچے اندھیرا اتنا گہرا کہ لگتا تھا زمین ہی ختم ہو گئی. لوکل کیئر ٹیکر نے انہیں وارننگ دی: مغرب کے بعد کلف سائٹ پر مت جانا، اور اگر رات کو کوئی آواز بلائے جواب مت دینا. دوست ہنس دیے کہ بھائی ہارر مووی زیادہ دیکھتے ہو آپ. انہوں نے ٹینٹ لگایا، باربیکیو کیا، ہنسی مذاق چلتا رہا. لیکن 12 بجے کے بعد ہوا اچانک بالکل خاموش ہو گئی. اتنی خاموشی کہ اپنی سانس کی آواز بھی تیز لگنے لگی. پھر دور کہیں سے ایک عورت کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا. تم لوگوں نے سنا؟ جنید بولا. شاید ہوا ہے. مگر ہوا بند تھی. پھر سے آواز آئی، اس دفعہ زیادہ قریب. سلمان نے مذاق میں چلایا: کون ہے؟ باہر آؤ. اور بس یہیں غلطی ہو گئی. کلف کے کنارے پر ایک سفید سا سایہ نظر آیا. لمبی چادر، بال ہوا میں، لیکن ہوا تو تھی ہی نہیں. دانش نے ٹارچ آن کی. ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی اور وہ چہرہ بالکل بنا آنکھوں کے، بس خالی جگہ. اچانک سلمان جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہو، سیدھا کلف کی طرف دوڑا. سلمان رک. وہ روک نہیں رہا تھا، جیسے کسی نے اسے بلایا ہو. دوست پیچھے بھاگے، لیکن کلف کے پاس پہنچ کر سلمان غائب ہو گیا. نیچے اندھیرا، صرف اندھیرا. پولیس سرچ ہوئی، نیکسٹ ڈے ریسکیو ٹیم آئی، لیکن سلمان کا جسم کبھی نہیں ملا. کیئر ٹیکر نے دھیرے سے کہا: یہاں ہر سال ایک مسافر چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا. 3 مہینے بعد فہد کو سلمان کے نمبر سے واٹس ایپ وائس نوٹ آیا. رات 3:13 وائس نوٹ میں صرف ہوا کی آواز تھی، اور پھر دھیرے سے سلمان کی آواز: میں نیچے نہیں گرا، وہ مجھے لے گئی، اور اب تمہاری باری ہے. اگلی صبح فہد بھی اپنے کمرے سے غائب تھا. موبائل بیڈ پر پڑا تھا. لاسٹ گوگل سرچ: گورکھ ہلز کلف مسنگ کیسز. آج بھی اگر آپ گورکھ ہلز پر کیمپنگ کرو اور رات 3:13 پر کسی کی ہلکی سی ہنسی سنائی دے تو جواب مت دینا، کیونکہ شاید وہ آخری مسافر تم ہو.